آنکھیں ونڈوز ہیں ہمارے دماغ کے لیے، انر باڈی کے لیے. سورج کی روشنی، نیچرل روشنی آنکھوں کے ذریعے جسم کے اندر تک جاتی ہے. اس کے اندر روشنی جانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ ہمارے گلے سے جا سکتی ہے، نہ ہمارے کانوں سے، نہ ناک سے. وہ آنکھوں سے جاتی، کیونکہ آنکھوں پر ایک طرح سے شیشے لگے ہوئے ہیں، ونڈوز ہے نا. اور اگر ہم مسلسل ڈارکنیس میں رہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اور بہت سے جو ذہنی امراض ہیں اس سے پیدا ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر بہت سی امبیلنسز ہو جاتے ہیں جسم کے اندر. تو جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈے لائٹ کو انر باڈی تک لے کر جائیں تھرو اوور آئیز. قرآن مجید میں آنکھوں کا ذکر کئی بار کیا گیا ہے، اور اگر کسی کی آنکھیں اللہ تعالیٰ لے لے تو اس کے بدلے میں جنت. تو آپ کی جنت آپ کی آنکھوں میں ہے. دنیا جنت نظر آتی ہے مختلف رنگوں کی وجہ سے، تو جس شخص کو یہاں محروم کر دیا گیا اس کا بدلہ جنت لکھ لیا گیا. تو ان آنکھوں کی قدر کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے. جاگنے سے، بھوکا رہنے سے بھی آنکھوں پر اثر پڑتا ہے. مختلف کام جو ہم کرتے ہیں چاہے ان میں آنکھ براہ راست انوالو نہ بھی ہو تو بھی وہ اپنا حصہ لے لیتی ہے تھکاوٹ میں سے. اسی لیے ہماری جسمانی، ذہنی، روحانی تھکاوٹ جو ہے وہ کہاں سے نظر آتی؟ آنکھوں سے. ذہانت بھی آنکھوں سے نظر آتی، کہ اگر آپ کسی کو دیکھنا چاہیں کہ اس شخص کی ذہانت کتنی ہے تو وہ اس کی آنکھوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. پیمانہ ہے ایک یا معیار. آنکھوں کی حفاظت کے لیے سرما کا استعمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمد کا استعمال کیا کرو. اسمد فا سے، اس لیے کہ یہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو بڑھاتا ہے. پلکیں اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے کہ آنکھوں کی حفاظت ہو. سو کر اٹھتے ہی آنکھوں کو مل کر صاف کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، بیٹھے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں اور چہرہ ملنے لگے. یعنی نیند کے اثرات دور کرنے کے لیے آنکھوں کو ملنا چاہیے. لیکن عموماً ہم آنکھیں کہاں سے ملتے ہیں؟ سامنے والے حصوں سے. تو اس کی بجائے جیسے بچے ملتے ہیں نا، وہ بالکل نیچرل وے ہوتا ہے. تو آنکھیں اس طرح ملنی چاہیے. آنکھوں کی حفاظت نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پر، بلکہ ان کے کام یا ان کے فنکشن کے اعتبار سے بھی، کہ حرام چیزوں کو نہ دیکھا جائے.